معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا تفصیلی حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, چاروں طرف ہریالی تھی, پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے چل رہا تھا. تو سب سے پہلے تو ایک اسپیکر صاحب چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ ہے بات آخری بجٹ کی. مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے بچے ہیں. یہ شروع کی بات نہیں ہے, یہ ہفتے بچے ہیں. کیونکہ مکسی صاحب ہفتے بچے ہیں. اسد عمر اپوزیشن کے ایم این اے, ادھر پیچھے میں بیک بینچر ہوتا تھا, ادھر سے کھڑا ہوا ایک تقریر کی میں نے, اور میں نے کہا کہ معیشت کی یہ حالت ہے اور یہ ذخائر اتنی تیزی سے گر رہے ہیں زر مبادلہ کے کہ the Titanic is about to hit the iceberg. ٹائٹینک دنیا کی سب سے بڑی سمندری جہاز تھا جی. وہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کو بڑی جلدی ڈبوتا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انسنکیبل ہے, یہ ڈوب ہی نہیں سکتا جہاز. تو پہلی سفر پہ وہ نکلا, آئس برگ کو اس نے ہٹ کیا, برفانی تودے کو, اور وہ ڈوب گیا. تو میں نے اسی کی مثال دی کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت یہ حالت ہے. یہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹائٹینک کی طرح برفانی تودے سے ٹکرا کے ڈوبنے والی ہے. سر ادھر ہی فلور پہ کھڑے ہوئے, یہیں پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس وقت کے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل. اور یقین رکھیے اسپیکر صاحب, مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہ ویڈیو موجود ہے, ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے, بارہا دکھائی جا چکی ہے, اگر کسی کو کاپی چاہیے تو میں پھر دے دوں گا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے میں ہفتے رہ گئے. انہوں نے کہا اسد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن اسد صاحب ٹائٹینک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے, اس کی سمت بدلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ ان کی حکومت ختم ہونے کے آخری ہفتوں میں بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے جی بڑا زبردست انہوں نے عمر ایوب صاحب نے دیا ہے. 9 فروری 2018 کا کارٹون ہے. یہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انجر پنجر نکلا ہوا ہے, بیچارہ وہ ڈھانچہ بنا ہوا ہے, پیچھے مشینیں لگی ہیں اس کو سانس دینے کے لیے, اوپر لکھا ہوا ہے IMF. یہ 9 فروری 2018 کا ہے. یہ ان کی حکومت ختم ہونے سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے پاکستان کے, یہ اس وقت کی بات ہے. اب ذرا ٹھوس حقائق میں آپ کو ایک دو, مجھے پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہوتے, بولتے ہیں یار آگے دیکھو نا. لیکن جناب جب آپ پہلے کی بات کریں گے تو پھر جواب میں سننا پڑے گا. چھوٹی بات کروں گا میں, زیادہ نہیں, کیونکہ میں نے زیادہ وہ بات کرنی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا, کس طریقے سے اس ٹائٹینک کو بدلا اور اس آئس برگ سے, اس برفانی تودے سے جو ٹکرانے والا تھا اسے بچایا کیسے. جس وقت ہماری حکومت آئی جناب, اس میں آخری 3 ماہ کے اندر جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے ملک کا, اس کی ماہانہ اوسط $2 ارب تھی ماہانہ. امپورٹس جو ہیں ہماری درآمدات وہ تو $5 ارب سے زیادہ تھی, تقریباً $5.5 ارب ماہانہ پہ پہنچی ہوئی تھی. لیکن صرف بیرونی خسارہ جو تھا, راجہ صاحب جب آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی نا, راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے جی, ان کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو آخری سال میں آپ نے پورے سال میں $2.5 ارب کا بیرونی خسارہ چھوڑا تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو ایک مہینے میں $2 ارب ہو رہا تھا, اور ہر مہینے ہو رہا تھا. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جناب $10.2 بلین تھے. $6.7 ارب کے قلیل مدتی قرضے لیے ہوئے تھے. یعنی جو نیٹ ریزرو ہمارے پاس تھا وہ کل $3.5 ارب تھا جس وقت ہماری حکومت آئی ہے. $5.5 ارب کے مہینے کے اندر امپورٹس ہو رہی تھیں, اور $3.5 ارب کے ٹوٹل ذخائر 2 ہفتے کے بچے ہوئے تھے. اسی لیے ان کے لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں فوراً IMF کے پاس کیوں نہیں چلا گیا. بھائی آپ تو دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی. یہ حالات ہمارے پاس چھوڑ کے گئے. وزیر اعظم عمران خان آئے, انہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے, سیاسی طور پر مشکل فیصلے کیے. وہ اس لیے کیے کہ وہ لیڈر ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. اس کو پاکستان کی بہتری چاہیے تھی, اس کو اپنی سیاسی شہرت نہیں چاہیے تھی. مشکل فیصلوں کا اب اثر سن لیں آپ. $2 بلین کا ہمارا خسارہ آ رہا ہے, اور اب سوچیں مومنٹم اور وہ ٹائٹینک جس کو بدلنے میں بڑی دیر لگتی ہے. پہلے جو ہمارے 8-9 مہینے گزرے
اس کے اندر ہم نے اس کو آدھا کر دیا. یہ $2 ارب سے صرف $1 ارب ماہانہ رہ گیا. ابھی آئی ایم ایف پروگرام شروع نہیں ہوا, یہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگلے سال پورے سال 19-20 میں صرف $4.5 ارب, یعنی کہ $400 ملین ماہانہ سے بھی کم, $2 ارب ماہانہ سے لیا تھا. اور الحمدللہ انتہائی فخر کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے اس سال 1 دہائی گزرنے کے بعد, تقریباً 1.5 دہائی کے بعد پہلا سال ہونے جا رہا ہے کہ بیرونی خسارہ نہیں, سرپلس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے 11 مہینے کا سرپلس ہے. سو ہم نے آپ کی صرف تباہی کی داستانیں نہیں سنائیں, ہم نے اس کے لیے سخت فیصلے کیے, پہلے دن سے فیصلے کیے اور بہتری کر کے دکھائی. اب وہاں سے ہم نکل رہے تھے, لیڈر آف اپوزیشن نے آج بات کی کہ 52 سال کے اندر سب سے کم معیشت کا گروتھ, اور انہوں نے کہا یہ کووڈ سے پہلے ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے کسی نے آپ کو غلط کہانی سنا دی ہے. وہ 0.5% جس کی بات کر رہے ہیں, یہ پچھلے سال کا ہمارا گروتھ ریٹ تھا جس میں کرونا آ چکا تھا. یہ وہ پیریڈ تھا جس کے اندر آپ اور آپ کے دوسرے اپوزیشن لیڈر یہیں ہاؤس میں کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کے مطالبے کر رہے تھے. اور صرف عمران خان تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں نے صرف صحت کا نظام بچانا نہیں ہے, میں نے غریب کو بھوک اور افلاس سے بھی بچانا ہے. کووڈ سے ہم کس طریقے سے نکلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن 2 صرف آپ کو اشاریے دے دیتا ہوں. سر باقی دنیا چھوڑ دیں, باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں امریکہ کی معیشت بیٹھ گئی, برطانیہ, جرمنی, طاقتور سے طاقتور معیشتوں کا, آپ صرف ہمارے ہمسائے کے ساتھ دیکھ لیں. دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے. وہ کہہ رہے تھے کووڈ کا مقابلہ, ہم آپ کو بتاتے ہیں کووڈ کا مقابلہ ٹھوس نمبرز کے ساتھ بتاتے ہیں. آپ کو پہلے بتایا دنیا نے کیسی تعریف کی, اب آپ کو بتاتا ہوں کیوں تعریف کی. پہلے آپ آ جائیں صحت کے اوپر. جو نظام بنایا گیا, تمام صوبوں کی انتظامی ٹیم, صحت کی ٹیمز, ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, ہمیشہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن خصوصی طور پہ این سی او سی کی ٹیم جس نے شبانہ روز محنت کی اور جس جذبے کے ساتھ کام کیا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجتاً آج سے میں 2-3 دن پہلے کی ہیں, یہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے فرق. پاکستان کے اندر جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے اور بھارت میں جو اموات ہوئیں کووڈ کی وجہ سے, اگر میں ان کو آبادی کے لحاظ سے برابر کر دوں, تقریباً 6 گنا سے ذرا زیادہ بڑھی ہے بھارت کی آبادی. اگر بھارت میں فی کس اموات کورونا کی وجہ سے وہی ہوتی جو پاکستان میں ہوئیں, تو ابھی تک بھارت میں 2,35,000 اموات کم ہوئی ہوتی. 2,35,000 اموات وہاں پہ زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے کووڈ سے, جس طریقے سے انہوں نے نمٹنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی, اور جس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے فیصلے کیے اور جس طریقے کا نظام ہم نے بنایا وہ کامیاب ہوا. 2,35,000 لوگ کا فرق اموات چھوٹا نمبر نہیں ہے. معیشت کے اوپر آ جائیں, چلے یہ تو صحت بچا لی, انہوں نے کیا طریقہ نکالا, صحت بچانے کے لیے سب بند کر دو. معیشت کے ساتھ کیا ہوا ذرا معیشت دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ. انڈیا کی معیشت 1 سال 2 سال نہیں, پچھلے 15-20 سال سے دنیا کی تیز ترین بڑھتی ہوئی معیشت میں سے ایک تھی. ٹاپ 3 کے اندر ہوتی ہے نارملی. 7% کمی آئی اس سال جو ابھی ان کا ختم ہوا ہے مارچ میں, 7% کمی آئی. الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں 4% اضافہ ہوا. ایسا اضافہ ہوا کہ اپوزیشن دنگ رہ گئی, آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اضافہ کیسے ہوا. باتیں نہیں کرتے جناب, کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کامیابی پاکستان کے عوام نے دیکھی ہے زمین پر ہوتی ہوئی. یہ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو معیشت کی سائٹ پر ذرا سا تفصیل میں لے کر جاتا ہوں. کون سے فیصلے, یہ خود بخود نہیں ہو گیا یہ 4% گروتھ جس کی وجہ سے دنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو صبح شام وہ تقریریں کر رہی تھیں, وہ نااہل پتہ نہیں ایٹسیٹرا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم فیصلے کیا, ہمیں تو پتہ تھا نا فیصلے کیا کریں. ذرا میں دوبارہ ان کو بتاؤں, شاید اس سے بعد یقین آ جائے کہ فیصلے ہو کیا رہے تھے. سر احساس دنیا کے 5 سب سے بڑے سوشل پروٹیکشن پلانز پروگرامز میں سے ایک, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ,
خصوصی ایمرجنسی ریلیف کے تحت 1.5 کروڑ پاکستانی خاندان یعنی تقریباً 9 کروڑ پاکستانیوں کو یہ امداد پہنچائی گئی اور 200 ارب روپے کے قریب یہ امداد پہنچائی گئی. 200 ارب روپے, 9 کروڑ لوگ جو معیشت کے لیے, جو انڈسٹری بچانے کے لیے, بجلی کے بلز کے اندر جو ریلیف دی گئی, جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر سستی چیزیں فراہم کی گئی, اس کے علاوہ جو ہمارے سینٹرل بینک نے فیصلے کیے, پالیسی ریٹ کٹ کیا جی 6.25% سے پالیسی ریٹ کم کیا, 13.25% سے 7% میں 1 سال کے اندر لے کے آئے. اتنی تیزی سے جہاں تک میری معلومات ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی انٹرسٹ ریٹ نہیں کم ہوا. ٹیمپرری اکنامک ریفارم ری فائنانس فیسلٹی کے تحت 435 ارب روپے کے انٹرسٹ فری لون دیے گئے بزنسز کو تاکہ وہ چلتے رہیں اور لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ چلتا رہے. لون ایکسٹینشن اور ڈیٹ ریلیف پیکج کے تحت 911 ارب روپے کی ریلیف دی گئی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان روزگار اسکیم کے تحت 238 ارب روپے دیے گئے تاکہ لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے اور ان کو تنخواہیں دی جا سکیں. ایک خصوصی چیز اسی وقت جو ہوئی, وزیر اعظم پاکستان نے, انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ روزگار کس سیکٹر کے اندر ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار کدھر پیدا ہوتا ہے. ہم نے کہا جی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد شہری علاقوں کے اندر کنسٹرکشن کے اندر ہوتا ہے سب سے زیادہ. وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خصوصی کنسٹرکشن کے پیکج کی ضرورت ہے. اس خصوصی کنسٹرکشن پیکج کے لیے نیگوسیشن کے لیے خود وزیر اعظم نے IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے نیگوشیٹ کر کے وہ ریلیف لی تاکہ وہ اس سیکٹر کو دے سکیں. 5 سے 7% کے اوپر بینک لون دیے گئے جی 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے. 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپے فی یونٹ جو ہے اس کی سبسڈی دی گئی. بینکوں کو ڈائریکشن دی گئی کہ تقریباً 330 ارب روپے کے یہ کم قرض, سود والے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیے گئے. جو کنسٹرکشن سیکٹر میں تعمیر کرتی ہیں کمپنی, ان کے لیے فکس ٹیکس ریجیم لائی گئی اور وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو سامان استعمال ہوتا ہے سیمنٹ اور سریے کے علاوہ باقی سب کو ودہولڈنگ ٹیکس سے ریلیف دی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ سیکٹر جس سے 30 سے 40 انڈسٹریز افیکٹ ہوتی ہیں, جس سے سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوتا ہے, 8.5% سالانہ کی ریٹ سے اس سال کووڈ کے باوجود اس کے اندر ہم نے گروتھ دیکھی ہے. اور نہ صرف یہ پیکج نیگوشیٹ کیا, وزیر اعظم خود اس کو فالو اپ کرتے ہیں, خود میٹنگز کرتے ہیں, سارے صوبے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, نیشنل کمانڈ کاؤنسل بنائی ہوئی ہے کنسٹرکشن کے لیے اور خود وزیر اعظم جو جہاں پر بھی کہیں پہ مشکل آتی ہے اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرا دیہڑی دار جو ہے, میرا غریب جو ہے, اس کو اس کے اندر روزگار ملتا ہے. تو اس لیے وزیر اعظم خود اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں اور کامیابی کر کے دکھائیے آپ کو. جب جیسے میں نے کہا کہ بڑی صنعتیں 30 سے 40% صنعتیں جو ہیں وہ کنسٹرکشن سے لنکڈ ہوتی ہیں, جو بڑی صنعتیں مجموعی طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کو کہا جاتا ہے. آپ کو خوشی ہوگی اسپیکر صاحب کے اس کورونا کے باوجود جولائی سے اپریل تک کے اعداد و شمار جو آئے ہیں 12.8% اضافہ ہوا ہے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. اور یہ جو شرح ہے یہ جو ابھی کے مہینے آئے ہیں اس میں مزید تیز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ جون تک کا نمبر آئے گا تو ہماری امید یہ ہے کہ شاید 15% سے اوپر یہ اضافہ ہو جائے, جو کسی بھی سال کے اندر ہماری صنعتوں کے اضافہ کا بہترین سالوں میں سے ایک ہوگا. بجلی کی کنزمپشن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ صنعت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. جناب اسپیکر, جولائی سے مارچ تک جو ہے وہ مجموعی طور پہ تقریباً 9% اضافہ ہوا ہے بجلی کی کھپت کے اندر. نومبر سے مارچ, کیونکہ نومبر کے اندر ایک اسپیشل پیکج لے کے آئے پاکستان کے صنعت کار کے لیے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے, صنعت چلے, روزگار ملے ہمارے مزدور کو. اور نومبر میں جب سے وہ پیکج لے کے آئے ہیں, نومبر کے بعد سے جو شرح ہے اس کی بجلی کی کھپت کی صنعت کے لیے اس میں 15% کا اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اور آگے تیزی آ رہی ہے.
ایکسپورٹس، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی لیڈر آف اپوزیشن نے، بیگرز کانٹ بی چوزرز. بالکل درست بات ہے سر. بیگر بنتے کیسے ہیں اسپیکر صاحب؟ بیگر بنتے ہیں جب آپ کے بیرونی خسارے وہ ہوں جیسے میں نے جن کا ذکر کیا. جب جو $2 ارب مہینے کے خسارے ہوں گے تو آپ کشکول اٹھا کے پھریں گے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ آمدنی بنائیں. آمدنی کے ہمارے 2 بڑے ذریعے ہیں، ایک ایکسپورٹ ہے، دوسری جو ترسیل زر ہے جو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. دونوں کی کہانی سن لیں. ایکسپورٹ کے اندر جو مسلم لیگ نون نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، 2013 میں جتنی ان کو ایکسپورٹ ملی، 2018 میں 5 سال بعد اس سے کم یہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. یعنی کس چیز کے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز کے لیے. بیگر بنانے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹ انڈسٹری بٹھا دی، امپورٹس بڑھتی چلی گئی، بیرونی خسارے بڑھتے چلے گئے. ویسے دکھ تھوڑا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑی میں ذرا ذاتی بات کر لوں یا ایسی اجتماعی ہماری طرف سے، کہ چلیں یہ سب کچھ کر گئے تھے، اس کے بعد جب یہ درس دیتے ہیں نا، اس کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو سوچو تم ملک کے ساتھ کر کے کیا گئے ہو. اس کے بعد ہمیں درس دیتے ہیں. پھر جناب اس سال کیا ہو رہا ہے؟ اس سال جناب جولائی سے مئی کے مہینے تک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 14% اضافہ ہے. یہ پچھلے 11 سال کے بعد بہترین پرفارمنس ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کی. اور رزاق داؤد صاحب سے اس دن بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلا سال اس سے بھی بہتر نظر آئے گا. دوسرا ترسیل زر، جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ پاکستان سے عشق کرتا ہے اور اس کو عمران خان کے اوپر اعتماد ہے. وہ باہر رہتے ہیں، وہ دبئی میں بھی ہیں، وہ لندن میں بھی ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا جی یہ فلانا ٹاور جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ان کے کسی رشتہ دار کا ہے. کوئی لندن میں نہیں بتاتا کہ یہ جو محل ہیں یہ محل کوئی عمران خان کے رشتہ دار کے ہیں. کوئی امریکہ میں جائیدادیں نہیں بتاتا. کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر اکاؤنٹ نہیں بتاتا کہ یہ عمران خان کے کوئی اکاؤنٹس ہیں. اس لیے لوگ وہ بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان سے عشق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیانتدار سچا لیڈر ملا ہے پاکستان کو. پاکستان پر اعتماد بڑھا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ جولائی سے لے کے مئی کے مہینے تک ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھیج رہے ہیں اس میں 29.4% کا اضافہ ہوا ہے. $6 ارب یعنی 900 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب سال ختم ہوگا جون کا 1000 ارب روپے سے زیادہ مزید رقم یہاں پہ آئے گی. اور یہ صرف آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر نہیں آپ کا فائدہ کر رہے. یہ 1000 ارب روپے کدھر جاتا ہے؟ 90% سے زیادہ، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 93% وہ لوگ ہیں جو چھوٹی ترسیلات زر آتی ہیں. یعنی پاکستان کے سفید پوش کے پاس یا غریب کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ان بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالر تو لیتے رہو، ان کو ووٹ نہ ڈالنے دو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان کی تحریک انصاف کی کمٹمنٹ تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق دلوا کے رہیں گے. محصولات ریونیو کی بات کی گئی جی، ریونیو گروتھ نہیں ہو رہی. اس سال کے اندر کرونا کے باوجود جولائی سے مئی ریونیو کی گروتھ 18%، 17.9% پریسائسلی پچھلے سال کی نسبت. پہلا سال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کیا گیا. ابھی 11 مہینے ہوئے ہیں، ابھی پورا سال نہیں ہوا. ابھی 4164 ارب جمع ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سال ختم ہوگا تو یہ رقم میرے اندازے کے مطابق 4.8 4.9 ارب تک پہنچے گی، خراب تک پہنچے گی. انفارمیشن ٹیکنالوجی اس ملک کا فیوچر ہے، اس کی معیشت کا فیوچر ہے. نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ہنرمند نوجوان ہیں اور ایک تاریخی پروگرام کیا جا رہا ہے ان کو ہنر سکھانے کا. سارے پاکستان کے ہر حصے کے اندر، ہر وفاقی اکائی کے اندر پچھلے کئی سالوں سے پوٹینشل کی باتیں ہوتی تھیں لیکن اس کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھی. اس سال پہلے
10 ماہ کے اندر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 46% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر. جب اسپیکر صاحب میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا, میں جواب بتا دوں کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا, یہ وہ وعدے ہیں جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے پاکستان سے کیے تھے. ہمارا جو منشور تھا 2018 کا, اس منشور کے اندر جس پہ ہم نے انتخابات لڑے, اس میں 4 چیپٹر تھے جو معیشت سے تعلق رکھتے تھے. ایک یہ تھا کہ ہماری انکلوزیو اکنامک گروتھ ہوگی, یعنی کہ ہماری معیشت بڑی بھی ہوگی اور انصاف پر مبنی ہوگی, اس کا فائدہ چند خاندانوں کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہوگا. اور میں نے آپ کو بتایا ایک حصہ اس کا کہ کس طریقے سے عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں آگے اس سے بھی بڑی آپ کو بات بتانے والا ہوں. دوسرا حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس ملک کی زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کا کسان جو ہے اس کی محنت سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے. پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے, پاکستان کی جو معیشت ہے, اس کا سب سے بڑا حصہ اس کا کسان ہے. کسانوں کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا میں آپ کو مختصر سا جائزہ دیتا ہوں. اور اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے ڈیم بنانے کے اوپر زور دیا تھا. اسپیکر صاحب, آپ کو خوشی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے بجلی کے پانی کے منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں چھوٹوں کی بھی ذکر کرتا ہوں, 3 بڑے پانی کے منصوبے, تعمیر بادشاہ, مومند, داسو, ایک وقت میں تینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سندھ کے اندر RBOD 3, گومل زم ڈیم ادھر خیبر پختونخوا کے اندر, پھر سندھ میں نئی گاج, K4 کا منصوبہ, RBOD 2, ان سب کے اوپر. بلوچستان کے اندر متعدد چھوٹے, میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں, میڈیم سائز ڈیم جو ہے, نولانگ ڈیم بلوچستان, نئی گاج سندھ, وندر ڈیم بلوچستان, غبیر ڈیم پنجاب, پاپین ڈیم پنجاب, کرم تنگی KPK, اوران ڈیم بلوچستان, پنجگور ڈیم بلوچستان. یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا اس سال کے PSDP کے اندر ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں. خالد بھائی, نولانگ ڈیم جی سر, یہ آئے نا خرچ کرے. اس کے بعد سر کینالز, ہم نے یہ پانی کسان تک پہنچانا ہے. کچھی کینال فیز 1 پارٹ A, کچھی کینال پارٹ 2, بلوچستان کے دونوں منصوبے, رینی کینال سندھ کے اندر, اینڈ ری ماڈلنگ آف وارسک کینال خیبر پختونخوا کے اندر. یہ تو منصوبے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. محنت جو کرتا ہے کسان, صبح سے لے کے شام تک جو وہ محنت کرتا ہے, وہ اس قسم کے ایئر کنڈیشن کے ایوانوں میں نہیں بیٹھتا, وہ بڑے سخت حالات کے اندر محنت کرتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد اگر پھر بھی اس کو معاوضہ نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں آپ کو صرف 2 فصلوں کی مثال دوں گا, 2 بڑی فصلوں کی مثال دوں گا, اور پھر میں مجموعی طور پر آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ کسان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا دیا اور تحریک انصاف کی حکومت کیا دے رہی ہے. 2 بڑی چیزیں جی. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, 1200 روپے فی 40 کلو گرام گندم کی قیمت متعین ہوتی ہے. 5 سال کسان کے لیے تقریریں ہوتی ہیں, ہر تقریر میں کسان کا ذکر ہوتا ہے. 5 سال گزرنے کے بعد وہ 1200 جو ہیں وہ صرف 1300 تک پہنچے تھے. 100 روپے 5 سال کے اندر. تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سال میں کیا ہوا اسپیکر صاحب, یہ 1300 روپے بڑھ کے 1800 پہ پہنچ گئے. 3 سال میں 500 روپے کا اضافہ. گنا ایک دوسری بڑی فصل, اس کی بھی بات کی گئی, چینی کی قیمتوں کی بھی بات کی گئی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ کس کے پاس شوگر کی ملز ہیں اور کس کے پاس شوگر انکوائری رپورٹس کے سوالات آئے ہوئے ہیں جس کے جواب نہیں دیے جا رہے. چلے فی الحال آج کی تقریر میں اس کے ذکر نہیں کرتے. گنے کی قیمت کیا ملی سر؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیرین مزاری, گنے کی قیمت کیا مل رہی تھی
2017-18 جو آخری سال تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے، مسلم لیگ نون کا آخری سال، سر 130 سے 140 روپے کے درمیان اوسط گنے کی قیمت ملی. اس کی اناؤنس قیمت جو تھی وہ پتہ نہیں 180 تھی کہ کیا تھی، ملا 130 سے 140. رول گئے سر. پرابلم میں بھی آتا ہوں ادھر. اس سال کیا ہوا اسپیکر صاحب؟ اس سال کیا ہوا؟ اس سال 225 سے لے کے 250 روپے کے درمیان ملا ہے. کچھ علاقوں میں 270 275 کیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ کارٹل، وہ مافیا جو تمام حکومتوں کی فیصلہ سازی کے اوپر غالب ہوتے تھے، عمران خان نے اس کارٹل کے ساتھ ٹکر لی، قانونی فیصلے کرائے اور کسان کو اس کا حق دلایا. اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کیا، بر وقت فیصلے بھی ہوئے، کسان کو ٹھیک قیمت بھی ملی. نتیجہ کیا نکلا؟ اور ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں، کسان کو اس کی محنت کا جائز حق دو. جس تیزی سے کسان پاکستان کو پیسہ لوٹائے گا اور کوئی علاقہ نہیں کر سکتا. جناب اب یہ آگے میرے پاس شیخ خرم اب مجھے یاد دلائیں گے کہ فیصل آباد میں کس طریقے سے جب نون کی حکومت تھی تو سریے کے بھاؤ ٹیکسٹائل کی ملیں بک رہی تھیں، اور آج کس طریقے سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے لیے. لیکن ایگریکلچر پہ واپس جاتے ہیں جی. 5 ہماری بڑی فصلیں کپاس کی، سندھ کے اندر خاص طور پہ پچھلے سال کھڑی فصل کے اوپر بارش ہوئی، اس میں کوئی سندھ کی حکومت کا قصور نہیں تھا، نقصان ہوا بہت زیادہ. باقی 4 فصلوں کے اندر ہوا کیا؟ یہ کسی تاریخ میں پاکستان کی آپ کو بہت دور جانا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے. گندم کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، مکئی کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، اور گنے کی پاکستان کی دوسری سب سے بڑی فصل. 4 بڑی فصلیں ساتھ قیمت مل رہی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ذرا غور سے سنیں اسپیکر صاحب. اور یہ جو سب کسان کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا دے کے گئے کسان کو اور عمران خان کیا کر رہا ہے کسان کے لیے، یہ غور سے سنیں. کیونکہ ان ایوانوں کے اندر اور شہروں کے اندر ٹی وی کے اینکر جو ہیں، سیاستدان میرے جیسے جو ہیں، وہ کسان کے ساتھ کم ان کا ٹائم گزرتا ہے. ٹی وی کے اینکر بھی جو ہیں وہ بھی شہروں والے ہوتے، اخباروں میں لکھنے والے بھی شہروں والے ہوتے. کسان کی بات کوئی نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی تو ہماری فصلوں کا جو ٹوٹل جی این پی تھا، یعنی اس کے اندر جو ویلیو ایڈ کی گئی، جو کسان کو ملا، اس کے اندر 5 سال کے اندر اسپیکر صاحب 350 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 350 ارب روپے کا 5 سال میں 70 ارب سالانہ اس میں بہتری آئی. ہم جو ہے نا وہ جعلی اعداد و شمار والے کام کرتے نہیں ہیں. تو جو آپ نے اچھا کام کیا، ہم آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ، شاید آپ کو بھی حکومت نے آپ کو نام بتایا، کیونکہ کسان کی بات کم کرتی تھی ان کی حکومت. زیادہ انڈسٹریلسٹ تھے، جو ساری لیڈرشپ کے اندر بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، تو وہ کسان کی بات کم کرتے تھے. تو 5 سال کے اندر 70 ارب روپے سالانہ کے لحاظ سے 350 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. 3 سال میں تحریک انصاف کے کیا ہوا سر جناب؟ اس 3 سال کے اندر یہ جو چیزیں میں نے پہلے بتائیں، بہتر قیمت مل رہی تھی اور ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھی، ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی. ان دونوں کو جب ملا کے دیکھا گیا تو 1700 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. 1700 ارب روپے. وہاں کسان کی بہتری، سالانہ بہتری کسان کی 70 ارب روپے، یہاں سالانہ بہتری کسان کی 570 ارب روپے. سر باتیں نہیں کرتے، کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں. بڑی ہم نے ان کی سنی باتیں، بڑی جگتوں میں ان کا مقابلہ ویسے بڑا مشکل ہے. فواد چودھری کا ویسے یہ نہیں کر سکتے مقابلہ، لیکن باقی جگتیں اچھی ہیں، لیکن ہم کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں سر. پھر سر ایک جو وعدہ ہمارا تھا، جیسے میں نے کہا 4 چیپٹر تھے جی، تیسرا اس کے اندر جو تھا، اسپیکر صاحب آپ کے پیشنس کا شکریہ، لیکن میری پارٹی کی طرف سے مجھے ہدایات تھیں کہ جواب تفصیلی دینا ہے.
اور حقائق پر مبنی دینا ہے. تو میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, لیکن کوئی اگر خوفزدہ ہو گیا میری یہ بات سن کے, میں لیڈر آف اپوزیشن کے قریب بھی ٹائم نہیں لوں گا تو زیادہ پریشان نہیں ہونا. اچھا جی, اب آ جائیں جناب, جو عمران خان کا خواب ہے, جو ان کا ریاست مدینہ کیا چیز ہے جی. ریاست مدینہ کو اگر ہم کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کیا چیز ہمیں ہوتی بھی نظر آئے, اللہ پہ ایمان تو ظاہر ہے اس کا بنیادی, مسلمان آپ ہو نہیں سکتے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان نہ رکھتے ہوں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو مسلمان ہو گئے, لیکن ہمیں ریاست کے اندر کیا نظر آئے جس سے ہم کہیں کہ ہاں یہ واقعی وہ کام ہو رہا ہے جو ہم ریاست مدینہ سے سیکھ کر رہے ہیں, اس درس پر عمل کر رہے ہیں. دو میرے خیال میں بنیادی ستون ہیں اس کے, اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ایک تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نظر آئے. طاقتور جو ہے اس کے اوپر جس وقت قانون کی گرفت آئے تو وہ جمہوریت پر حملے کے پیچھے چھپے نہ, پھر وہ ویسے ہی مردانہ وار اس کا جواب دے جس طریقے سے غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ ریاست کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے. ریاست, میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, اس کا اگر میں اعتزاز احسن صاحب میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست بھی تھے جی, تو میں اگر ان کا بورو کر سکوں, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ایک مصرع انہوں نے کہا ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ریاست کا واقعی کام ہے ماں کے جیسا ہونا. کیا کیا تحریک انصاف کی حکومت نے جی, عمران خان نے کیا کیا؟ وہ جو یقین ہے, جو اندر کی آواز ہے عمران خان کی, جو اس کو سیاست میں لے کر آئی, جس کے لیے وہ سیاست کرتا ہے. وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں سیاست کرتا, وہ تو سیاست کرتا ہے یہ کرنے کے لیے, لوگوں کی, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. کیا کیا گیا؟ میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا 200 ارب روپے کا ایمرجنسی پروگرام جو 1.5 کروڑ خاندانوں کو یعنی 9 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچایا گیا. اگلے سال جناب جو احساس کا ہمارا پروگرام ہے اس کی مجموعی طور پر جو وزیر خزانہ نے ابھی اناؤنس کیا, اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ 260 ارب روپے ہے. یہ 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے, 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے جو ہمیں ملا تھا ورثے کے اندر سوشل پروٹیکشن کا. اس کے علاوہ ابھی وہ بات چیت چل رہی ہے, فیصل سلطان نے صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک زبردست پروگرام بنایا ہے جی, ماں کا اور بچے کی صحت کے لیے خصوصی پروگرام. اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم نے اس کی پہلی اپنی جو ان کی سپیچ تھی ایز پرائم منسٹر, اس کے اندر ایک وہ ایکس رے بھی دکھایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ سٹنٹنگ کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور باقی تو جو چیزیں ہیں اس سے اگلے سال کا, اگلے 2 سال کا, اگلے 5 سال کا نقصان ہوتا ہے, یہ اگلی نسل کا نقصان ہے. اور اس کے لیے ایک احساس نشو نما پروگرام چلایا گیا ہے جی, اگست 2020 کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے غریب ترین جو علاقے ہیں پاکستان کے, وہاں سے شروع کیا گیا, یہ پورے پاکستان کے اندر جائے گا. میں پوری اس کی رقم کا اس لیے اعلان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک دفعہ نیگوسیشن پوری ہو جائیں وہ بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ماؤں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے لایا جا رہا ہے, تاکہ ایک غریب بچے کو بھی وہی ابتدا زندگی ملے جو آپ کے اور میرے بچے کو ملتی ہے. ابھی کا نظام نہیں کہ آج کے 46% بچے سٹنٹڈ ہیں تو آدھا پاکستان تو آپ نے فارغ کر دیا, وہ آپ کے اور میرے بچے سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. صحت سہولت پروگرام, اسپیکر صاحب ایک انقلاب ہے. یہ پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہو رہی تھی, میرے خیال میں ایک بڑی وجہ جو بنی جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو اتنا بڑا ووٹ ملا, اس میں یقیناً پولیس کے نظام کے اندر بہتری جو تھی, تعلیم کے نظام کے اندر بہتری تھی, صحت کے نظام کے اندر بہتری تھی, پٹواری کے نظام کے اندر بہتری تھی, اور بہت ساری بہتریاں تھیں. لیکن میرے خیال میں صحت سہولت کارڈ ایک بہت بڑا حصہ تھا. وزیر اعظم نے یہ ہدایات دیں, وہ پروگرام جو ہے وہ تمام وفاق کی ٹیریٹریز کے اندر پھیلا دیا گیا ہے. اس سال کے آخر تک وہ پہنچ جائے گا. ساری جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں, پنجاب حکومت اعلان کر چکی ہے صرف پنجاب اگلے سال کے اندر 80 ارب روپے لگانے جا رہا ہے صحت سہولت پروگرام کے لیے. اور کسی بھی ایک خاندان کے اندر سالانہ 7.5 سے 10 لاکھ روپے مہینے تک کا مفت علاج
جو بھی ہسپتال ہوگا وہی کارڈ ہوگا، میری جیب کے اندر بھی وہی کارڈ ہوگا، غریب ترین پاکستانی کی جیب کے اندر بھی، جہاں پر بھی جائے وہ مفت علاج کرا سکتا ہے۔ اس کو اگر خاندان کے اندر کوئی بیمار پڑے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بچے کا علاج کراؤں یا میں کل کے لیے اپنے خاندان کے لیے کھانا گھر میں لے کے آؤں، میں بچے کو اسکول سے اٹھا کے اس کی فیس بچاؤں یا میں کسی کا علاج کراؤں۔ انشاءاللہ تعالی واقعی میں یہ وہ بنیادیں پڑ رہی ہیں کہ واقعی میں ریاست ہوگے ماں کی جیسی۔ اگلا پروگرام سر، اسی کے اندر نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ عمران خان کی سیاست کے اندر سب سے جو ستون رہے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ خواتین تھیں اور یہ نوجوان تھے۔ اس لیے ان کے لیے خصوصی پروگرام کامیاب جوان پروگرام جو شروع کیا گیا ہے، اس کے تحت 10 ارب روپے کے قرضے، کم سود والے قرضے دیے گئے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا، یہ اس پروگرام کو اب اس سے بہت آگے لے جانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کی ہنر ہے، ان کے ہاتھ میں نوجوان جو ہیں پاکستانی بے تحاشا محنت کرنے والے نوجوان ہیں جی، ان کو آپ ہنر دے دیں، یہ دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی ہنر سے لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ تک پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام سکلز فار آل کے نام سے شروع ہوا ہے، لاکھوں بچے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی سائز آگے بڑھایا جائے گا اور اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا جو آگے کیا گیا ہے۔ 75 ہائی ٹیک سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں، 120 کامیاب جوان کے مراکز بنائے جا رہے ہیں، ایک نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں دی جا سکے، خصوصی طور پہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکے نظام کو۔ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ایکریڈیٹیشن کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا نوجوان جو ادھر سے ہنر لے کے جائے، اس ہنر کی سرٹیفیکیشن اس کے بعد ایک بین الاقوامی ادارے سے ہو۔ تو ابھی جو صورتحال ہوتی ہے، محنت تو سب زیادہ وہ کرتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے مشرق وسطیٰ میں تو اس کو وہ پیسہ نہیں ملتا جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے کو ملتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت زبردست یہ پروگرام ہے۔ 40 انسٹیٹیوٹس کو پہلے فیز کے اندر انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن دلائی جا رہی ہے۔ تعلیم زیور ہے، اور جس دین کے اندر، جس اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی بھی ہو، مسلمانوں کا تو خاص زور ہونا چاہیے تعلیم کے اوپر۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وفاقی حکومت تو اعلیٰ تعلیم کو کرتی ہے، جو ترقیاتی بجٹ ہے اعلیٰ تعلیم کا، وہ آخری سال جو تھا ہمارے حکومت آنے سے پہلے اس میں 18 ارب روپے رکھے گئے تھے، خرچ ہوئے تھے۔ اگلے سال کے بجٹ کے اندر اس 18 ارب کو 3.5 گنا بڑھا کر 42.5 ارب روپے کر دیا گیا۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، عمران خان جو ہے نا وہ لیڈر ہے، سیاستدان نہیں ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہوتے، وہ اگلی نسل کے لیے ہوتے ہیں۔ ماحولیات کے اوپر کسی نے کام اس لیے نہیں کیا کہ اگلا الیکشن ماحولیات کے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس پہ دھیان نہ دیا تو پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا کی سائنٹیفک آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ دنیا میں 10 ممالک جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ماحولیات کی وجہ سے، اس میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان بھی ہے۔ آپ کو خوشی بھی ہوگی اور لیکن حیرت نہیں ہوگی کہ عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے جو آخری پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن تھی ماحولیات کے لیے، اس میں 16 گنا اضافہ کیا گیا ہے اس سال کے پی ایس ڈی پی کے اندر۔ اور وہ پروگرام جس کی وجہ سے عالمی طور پر پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، اور وہ ناقدین اور جو اپوزیشن والے بہت ایک شور مچا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کسی ایک ملک کے نے کانفرنس کرائی تھی، اس میں عمران خان کو انہوں نے نہیں بلایا ہے۔ تو عزت دیکھیں، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ جو عمران خان نے کام کیا اس کے نتیجے میں جو عالمی انوائرمنٹ کا دن ہوا، آپ کو خوشی ہوگی، اس کا جو مین اجلاس ہے اس کو پریزائیڈ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے۔ اب میں آخری حصے میں آتا ہوں جس میں تمام عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے، وہ کسی ایک جگہ کا وزیر اعظم نہیں ہے، اور ان کی جو ترجیحات ہیں وہ کس طریقے سے ان کا اظہار ہو رہا ہے، یہ آخری حصہ ہے میری سپیچ کا۔ لیکن اس سے پہلے بڑی بات کی گئی جی کہ بڑے ترقیاتی کام کیے گئے، بڑی ہمیں فہرستیں سنائی گئی،
اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ ترقی کے بڑے انہوں نے کارنامے کیے. سر میں کراچی جاتا ہوں, میرے خاندان کراچی کے اندر رہتا ہے, میں وہاں پہ عوام سے جا کے ملتا ہوں, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو ساری ترقی کی باتیں ہوتی ہیں, سارے منصوبے, یہ کدھر ہیں؟ وہ یہ ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام, یہ جو بسیں چل رہی ہیں, جو ٹرینیں چل رہی ہیں, یہ کراچی میں کدھر ہیں؟ کراچی کی گلیاں ٹوٹی ہوئی کیوں ہیں؟ کراچی کے جگہ جگہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے؟ نہ صوبائی حکومت وہاں پہ کچھ کرنے کو تیار ہے, اور نہ یہ وفاقی حکومت جس کا دعویٰ کہ ہم نے پاکستان میں ساری ترقی کر دی. کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں؟ کیا بدین اور سانگڑ اور لڑکانہ پاکستان کا حصہ نہیں؟ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں کہ کیا حالت ہے اس وقت اندرون سندھ کی. وہ علاقے جہاں سے پاکستان کے لیے, سارے پاکستان کے لیے گیس آ رہی ہے, وہاں سے 3 کلومیٹر دور جو گاؤں ہے اس کو گیس نہیں پہنچائی جا رہی. یہ سارے پاکستان کی ترقی کر رہے تھے. بلوچستان جا کے پوچھیں, ذرا جائیں نا, ذرا زبیدہ جلال سے بات کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی جانا چاہتا ہے ذرا جنوبی بلوچستان جا کر دیکھیں, جا کے حالات دیکھیں. مند کے اندر حالات کیا ہیں, واشک کے اندر حالات کیا ہیں, اوران کے اندر حالات کیا ہیں, پنجگور کے اندر حالات کیا ہیں, تربت کے اندر حالات کیا ہیں. کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں؟ کیا پاکستان صرف چند خاندانوں کا اور چند علاقوں کا پاکستان ہے؟ کوئی ترقی کی ہے تو بتا دینا, ہمیں دکھا دیں. ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے چلے جاتے, میرے ساتھ چلے جاتے, دکھا دیں مجھے وفاق نے 5 سال کے اندر کیا کام کر کے گئے. عمران خان کیا کر رہے ہیں سر؟ 1 سال کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, 1 سال کے اندر 4 مربوط ترقیاتی پیکج کا انہوں نے حکم کیا, ان کی ٹیم نے تیار کیے. ہم نے پلاننگ منسٹری کی ٹیم کو میں داد دینا چاہتا ہوں, بے تحاشا محنت کی. کوئی آسان کام نہیں ہے 1 سال کے اندر 4 مربوط پورے ریجنز کے ترقیاتی پیکج بنانا. کراچی جس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو دینے والا شہر ہے اور جس کی گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, سب سے پہلے کراچی کے لیے جناب پیکج لے کر آئے. پھر سندھ کے 14 اضلاع جہاں پہ سب سے زیادہ ہمیں پسماندگی نظر آ رہی تھی, ہم نے وزیر اعظم نے کہا کہ ادھر بھی آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے سندھ کے دارالحکومت کے لیے کیا ہے, اب ان سندھ کے اضلاع کے لیے بھی کرنا ہے. وہاں پر بنایا گیا جی بلوچستان, جنوبی بلوچستان جس کی ہم نے ذکر کیا, ابھی شمالی بلوچستان پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. وہاں پر ہم نے اس کے لیے کام کیا, ایک پیکج وزیر اعظم نے اپروو کیا. اور پھر گلگت بلتستان کے لیے, یہ جو علاقے میں نے بتائیں یہ سارے وہ ہیں جہاں پہ ایکسٹریم محرومی ہے اور ایک عوام میں ایک فیلنگ ہے کہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوا, ہمیں انصاف نہیں ملا. جناب یہ 4 جو پیکج ہیں, ان کی مجموعی تعداد جو وفاق کی ذمہ داری ہے وہ 1739 ارب روپے ہے. 1739 ارب روپے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. اچھا میں نے ایک یہ نیا سماجہ شروع ہے, وہ بولتے ہیں کہ یہ آپ پی ایس ڈی پی سے کیوں نہیں کر رہے, یہ کر رہے آپ وہ پبلک پارٹنرشپ سے کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کو سڑک چاہیے, عوام کو پانی چاہیے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پیسہ اس وقت پی ایس ڈی پی کا جو ہے وہ لندن کے اکاؤنٹس کے اندر نظر آ رہا ہے, سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں نظر آ رہا ہے. ان کو اپنی سڑکیں چاہیے, گلیاں چاہیے, ان کو یہ پی ایس ڈی پی اور P3A کی بحث نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ بنا کر دیں گے ان کو. آخری علاقہ جس کا خصوصی طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جس نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی, وہ جو ہمارے زم اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے اندر زم کیے گئے ہیں. پہلے فاٹا ہوتا تھا, انہوں نے بہت بربادی دیکھی ہے, بہت بربادی دیکھی ہے, ہلاکتیں دیکھی ہیں, علاقے تباہ ہو گئے, گھر چھوڑ کے جانے پڑے. اور معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ان کے نام پر امداد لی گئی وہ وہاں پر نہیں نظر آئی ہمیں. وہ اس میں سے پاکستان میں کتنی لگی اور باقی باہر کی جائیدادوں میں کتنی چلی گئی, وہ اس کا آپ اندازہ خود لگا لیں, لیکن اس علاقے میں نہیں ہمیں نظر آئی. جناب خصوصی ایلوکیشنز کے تحت وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق جو زم اضلاع کے لیے بلاک ایلوکیشن جاتی تھی وفاق سے 24 ارب کی, وہ اضافہ کر کے اس سال 54 ارب روپے پہ لے جائی جا رہی ہے. 2 گنا سے بھی زیادہ اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے. آخری حصہ اسی سے جڑا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا کہ میں جوڑ دوں کیونکہ وہاں سے بہت باتیں ہوئی. بڑی سر کووڈ کے اوپر باتیں ہوئی, بڑی ویکسین کے اوپر باتیں ہوئی. ایک تو پتہ نہیں کدھر سے گھڑ کے ہم سے پوچھ لیا کریں, یار ہم آپ کو ڈیٹا دینے کو تیار ہیں, ہم سے لے لیا کریں. دنیا میں سب سے کم ویکسین لگی,
دنیا میں اس وقت کل شاید 25 یا 26 ملک ہیں جس پہ ہم پاکستان سے زیادہ ویکسین لگی ہوئی ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے امیر ترین ممالک ہیں پاکستان سے، اور پاکستان کے اندر کوئی 170 ملکوں سے زیادہ ویکسین لگی ہوئی ہے. لیکن میں بھی اپنی ویکسین کی ہم نے کیا کہ میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں بس ختم کرنے میرے آخری 5 منٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سر، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. سندھ کے اندر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. صحت صوبائی سبجیکٹ ہے. مجھے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی حکومت نے، میں بھی بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے، مسلم لیگ نون کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کی حکومت نے کشمیر کے عوام کے لیے کتنی ویکسین خریدی، یا سندھ کی حکومت نے، شاید وہ پریس کانفرنسز کم کریں کو کام کیا کریں تو شاید ان کو موقع مل جائے. میں بھی ان کی ابھی بات کرتا ہوں، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. کتنی ویکسین خریدی؟ اچھا، حکومتوں نے نہیں خریدی تھیں، دونوں پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے وسائل میں اضافہ کرے، ڈالروں میں ارب پتی ہیں، روپوں میں نہیں، روپوں میں نہیں، روپوں میں نہیں، سر روپوں میں نہیں، روپوں میں نہیں. میں اس کے بعد آخر میں کہوں گا نا قادری صاحب سے کہ یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، اب یہ کسی خاص کے لیے، ہم سب کے لیے یہ دعا مانگے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو حلال کی توفیق دے. اربوں ڈالر کی جائیدادیں ہیں یار، وہیں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 10 20 50 ویکسین ہی خرید کے بھیج دیتے. جنہوں نے ایک ویکسین اپنے عوام کو نہیں دے سکے وہ گز گز کی لمبی زبانوں کے ساتھ آ کر تقریریں کر کے بتاتے ہیں کہ وفاق نے کم خریدی ہیں. آپ کدھر تھے؟ جواب دو اس بات کا. 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے، ہر 2 دن کے بعد 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. آپ کے صوبے آپ کی ذمہ داری ہیں. کدھر ہے آپ نے ویکسین جو خریدی ہے؟ کدھر گئی ہے وہ؟ اب میں آپ کو اچھا جی، میرا ایک سوال بھی ہے ان سے. یہ جناب آنریبل چیف منسٹر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں بجٹ کی تقریر میں کہا ہے کہ 26.13 ارب روپے کووڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز پہ سندھ حکومت نے خرچ کیے، اور کن چیزوں پہ خرچ کیے اس میں نمبر سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے پروکیورمنٹ آف کورونا ویکسین. سر یہ کون سی ویکسین ہے کو ہمیں تو بتائیں. یہ ایک ٹیکہ ہمارا NCOC کا نظام، ہم تو سب کو بول رہے ہیں بھائی لے کر آؤ، پرائیویٹ سیکٹر لے کر آ گیا. یہ کون سی ویکسین ہے جس کا ذکر ہے؟ ایک ویکسین نہیں لا سکے. اب میں بتاتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے وفاق نے کیا. جناب وفاق کی ابھی تک جو کووڈ کے اوپر اخراجات کیے گئے مجموعی طور کے اوپر، اس میں ابھی تک کا جو خرچہ ہو چکا ہے اس میں 120 ارب روپے خرچ کیے گئے. اس 120 ارب روپے میں میں آپ کو صرف 3 بڑے صوبوں کو بتا دیتا ہوں، باقی تو چھوٹے چھوٹے ہیں. پنجاب کو 50 ارب روپے کی مدد فراہم کی گئی. کس شکل کے اندر؟ PPEs ہم نے دیے پہلے، اس کے بعد ہم نے ٹیسٹنگ کٹس فراہم کی، اس کے بعد ہم نے آکسیجن بیڈز کے اندر جو اضافہ ہوا وہ تمام صوبوں کے اندر کروایا، اور اس کے بعد ویکسین دے رہے ہیں مفت کی، بغیر 1 روپے لیے ہوئے. وہ اور بات ہے کہ وفاق کی دیوی مفت ویکسین جس ویکسین سینٹر میں لگائی جاتی ہے اس میں تصویریں اپنی بڑی بڑی آپ کو وہاں پہ لیڈران کی نظر آتی ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کی. آپ کو اسلام آباد میں کہیں عمران خان کی، کہیں اسد عمر کی، کہیں فیصل سلطان کی تصویر نہیں نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اس پر عوام کا حق ہے. 50 ارب روپے پنجاب،
25.4 ارب روپے سندھ کے اندر سامان بھیجا گیا اور 15.3 ارب روپے KPK میں بھیجا گیا. یعنی فیکس بنیاد کے اوپر اپوزیشن حکمران سندھ کے اندر زیادہ ہم نے مدد فراہم کی بنسبت پنجاب میں جہاں اپنی حکومت ہے. یہ جو الزام لگاتے ہیں نا آج کل تعصب ہے, شاید اسی تعصب کی بات کر رہے تھے کہ سندھ کو کیوں زیادہ فیور کرتے ہیں. جناب اگلے بلوچستان کا سر آپ کو بتا دیتے ہیں. بلوچستان کے اوپر سر 11.9 ارب روپے 11.9 ارب روپے بلوچستان کے. سر اگلے سال جو ہمارا ہے جولائی سے دسمبر, صرف یہ اگلے 6 مہینے کا ہے جس کا اپروول لیا جا چکا ہے, جو ویکسین کی فراہمی کرنی ہے. ابھی تک سوری میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک وہ لیڈر آف اپوزیشن تقریر میں کہہ کے گئے ہیں کہ 1 روپے کی ویکسین نہیں خریدی. جناب 46 ارب روپے کی ویکسین وفاق خرید چکا ہے اور پاکستان کے عوام کو فری میں مہیا کر چکا ہے. شاید یہ ممکن ہے کہ وہ پیجز کو غلط دے دیے ہوں اور لیڈر آف اپوزیشن یہ بات اپنے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم کو کہنا چاہتے ہوں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنے عوام کے لیے ویکسین نہیں خریدی ہے. ہم اپنی وفاق 46 ارب روپے, وفاق ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, عوام کا پیسہ ہے, اور 46 ارب روپے کی ویکسین لگ چکی ہے. اگلے 6 ماہ کے اندر 147 ارب روپے کی ویکسین کے اوپر اخراجات آنے والے ہیں. ٹوٹل 193 ارب روپے ہیں جس کے اوپر خرچہ کیا جائے گا. اس ٹوٹل کے اندر, اب میں ٹوٹل بتا رہا ہوں اس سال کا بھی اور دسمبر تک کا ملا کے, پنجاب کے اندر جو مدد جائے گی جناب وہ ہوگی 126 ارب روپے, سندھ کے اندر جو جائے گی وہ 59 ارب روپے, پھر فیکس بنیاد کے اوپر سندھ کے اندر پنجاب سے زیادہ 59 ارب روپے. یہ اس کے علاوہ ہے جو 65 ارب روپے سندھ کے عوام کو براہ راست احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت دیے گئے. 65 ارب روپے سندھ کے عوام کو, 60 ارب روپے یہ, 65 ارب روپے وہ, 125 ارب روپے جس کو وہ کہتے ہیں, جس کے وزیر اعلیٰ کہ تعصب ہے اس حکومت کے اندر. سر اب آخر میں صرف عوام کو یہ یاد دلا دوں, وہ اسلم خان کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں کو بتائیں, گلی محلوں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کراچی والے مجھے بتا رہے ہیں, مجھے پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ 12 سال 13 سال جہاں انہوں نے کام نہیں دیکھا تھا وہاں آج وفاق, اور بہت سخت گلہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو اس بات کے اوپر کہ وفاق کیوں جا کے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر عوام کی خدمت کر رہی ہے. اسپیکر صاحب آپ کے توسط سے یہ پیغام میں ان کو اس فلور آف دا ہاؤس سے, جو پاکستان کے عوام کا ترجمان ہے, یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں. سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے, سندھ کے عوام کا بھی پاکستان کے وسائل پر حق ہے. ہم سندھ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آخری چیز صرف یہ بتا دیں کہ کیا کرنے جا رہی ہے جی آپ کی حکومت اگلے سال. آخری چیز ہے یہ, 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. وزیر خزانہ بتا چکے ہیں لیکن میں پھر ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں, یہ انقلاب ہے کیونکہ یہ ترقی جو ہے یہ سیدھی عوام کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر خزانہ نے جو اپنے بجٹ کے اندر پیش کیا ہے کہ ہر شہری کو کاروبار کرنے کے لیے 5 لاکھ تک کا بلا سود قرض ملے گا ہر شہری کو پاکستان کے, تاکہ جو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ کر سکے. دوسرا, ہر کسان, وہ کسان جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور جس کے لیے پہلے ہم نے کیا کیا میں بتا چکا ہوں, وہی کسان جو ہے اس کو بھی 1.5 لاکھ روپے ہر کراپنگ سیزن کے, یعنی سال میں 2 دفعہ ہوتی ہیں فصلیں پاکستان میں, تو سال میں 2 دفعہ 1.5 لاکھ روپیہ ہر کسان کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی جو فصل میں اس نے لگانا ہوتا ہے اس کی ضروریات پوری کر سکے. اس کے علاوہ کسان کے لیے جو ایگریکلچرل مشینری استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر کسان کو 2 لاکھ روپے کا بنا سود قرض دیا جائے گا. ہر کم آمدنی والے گھر اپنا گھر بنانے کے لیے, اپنی چھت کے لیے 20 لاکھ تک کا بلا سود قرض دیا جائے گا اپنا گھر بنانے کے لیے.
ہر گھر کا صحت انصاف کا میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر خاندان کے لیے لاکھوں روپے سالانہ کا صحت کا خرچہ جو ہے وہ حکومت اٹھائے گی۔ اور آخری حصہ ایک کاروبار کے لیے آپ نے دے دیا، دوسرا ہنر، ہر خاندان کے اندر ایک شخص جو ہے اس کو مفت ہنر کی تعلیم کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسپیکر صاحب، اینڈ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ 3 سال جو ہے ہم بڑی باتیں سنتے رہے۔ عمران خان نا تجربہ کار ہے، عمران خان جو ہے وہ صرف اپوزیشن سے بدلے لینا جانتا ہے، عمران خان نے معیشت کو بٹھا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہم سنتے رہے۔ اس سارے وقت کے اندر جب یہ ٹائم ضائع کر رہے تھے یہ باتیں کرنے کا، عمران خان صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا تھا، صرف اور صرف ایک چیز کہ میں اپنے عوام کی اور خاص طور پہ کمزور طبقے کی زندگی کیسے بہتر کروں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ محنت کرنے کو تیار ہوں اور نیکی کے راہ پر نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ آج اس کامیابی کے آثار اس قوم کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے سفر اور بہتری کی طرف جائے گا، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے جو ایک نئے پاکستان کا خواب دیکھا اور نئے پاکستان کی امید دلائی پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کی خاتون کو، پاکستان کے بزرگ کو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں رب کعبہ کی قسم حد سے گزر جاتی ہے جب، جیسے یہ پچھلے 10 سال تاریکی کے گزرے، تو جب اتنی تاریکی ہوتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم حد سے گزر جاتی ہے جب، شعلہ مشرق سے جل کر خاک ہو جاتی ہے شب۔ آج ہمیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، آج ہمیں پاکستان میں آگے اجالا نظر آ رہا ہے، عوام کی ترقی نظر آ رہی ہے، انصاف نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک عظیم قوم بننے جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔